اور بے دین بنانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ ویڈیو جناب اقرار الحسن صاحب کے نام ہے۔ میں ان کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا ہی اچھا قدم اٹھایا اور حق خطیب جیسے فتنے کو انہوں نے ایکسپوز کیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے حق خطیب اور بھی سینکڑوں ہیں جو کہ مزارات اولیاء اور مشہور اولیاء اکرام کے گدی نشین ہو کر وہ لوگوں سے یہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو کہ حق خطیب کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گوش گزار ایک ایسا شخص بھی ہے، ایک ایسا بدترین فاسد الاعتقاد والاعمال والافکار، جس کی فکریں بھی فاسد ہیں، جس کے اعمال بھی فاسد ہیں اور جس کے اعتقادات بھی فاسد ہیں، اور اس کا فساد اس کی اپنی حد تک نہیں ہے بلکہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حق خطیب والے معاملے سے ذرا ٹائم نکال کر اس طرف بھی اپنا رخ موڑیں اور اس فتنے کو بھی ایکسپوز کریں آپ، کہ جو امت مسلمہ کے جو مسلمہ عقائد ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایمان کی بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ کیسا وہ بے باک شخص ہے کہ وہ اولیاء اکرام جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کرتا ہے کہ بابے تے شے کوئی نہیں۔ پھر اس کی یہ روش جو ہے وہ یہیں تک نہیں ختم ہو جاتی بلکہ وہ اس سے 2 قدم اور آگے جاتا ہے اور جناب والا وہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی بعض ہستیوں کے نام لے کے کہتا ہے کہ وہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں ہوتی، پھر اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں بخشا، اور در حقیقت اس نے آج کی نوجوان نسل کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ماں تے شے ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے بارے میں جو اس نے الفاظ کہے میں تو وہ اپنی زبان پر بھی نہیں لانا چاہتا۔ پھر اس سے اس نے آگے 2 قدم اور بڑھ کر کہا کہ نبی تے شے ہی کوئی نہیں۔ پھر یہاں تک آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ نبی کا امت پر احسان نہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، نبی کا امت پر احسان نہیں۔ ہاں، میں نے جو اپنی فاسد فکروں کو ترتیب دے کر ایک یہ جو ریسرچ پیپر تیار کیا ہے، یہ میرا امت پر احسان ہے، یہ میں نے کہتا ہے امت کو تحفہ دے دیا ہے۔ لیکن نبی، وہ نبی جو سارے نبیوں کے امام ہیں، حضور خاتم الانبیاء ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حبیب خدا ہیں، کہتا ہے ان کا امت پر کوئی احسان نہیں۔ تو اقرار بھائی، آپ ذرا اس کا بھی اپریشن کریں کہ اس کو کون گائیڈ کر رہا ہے اور یہ کس کے اشاروں پر چل رہا ہے، کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ کیا چاہتا ہے، یا کیا کہ یہ کوئی نیا دین امت مسلمہ کو دینا چاہتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کسی کی فکر ٹھیک ہی نہیں، کسی نے اور تحقیق آج تک درست کی ہی نہیں، اس کے حصے میں یہ کام آیا ہے کہ اسی نے صحیح تحقیق کی ہے اور یہی جو ہے صحیح تفسیر بیان کر رہا ہے، یہی جو ہے وہ دین اسلام کی صحیح تشریح کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ 14 صدیوں میں جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب اس کے نزدیک فارغ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کا ایمان بچائیں، جس طرح آپ نے حق خطیب کو ایکسپوز کیا ہے اور لوگوں کو اس کے فراڈ سے بچایا ہے، اس طرح اس کے فراڈ سے بھی لوگوں کو بچائیں کہ حق خطیب اتنا لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں جتنا یہ مرزا جہلمی لوگوں کی بربادی کا سبب بن رہا ہے، ان کے ایمان کو تباہ کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ حق خطیب اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک یہ مرزا جہلمی ہے۔ کہتا ہے ٹائم قیامت تک ہے، بات بات پہ کہے گا، لیکن جب کوئی اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے بحث کرنے کے لیے کوئی اس کے دروازے پہ چل کے جائے تو پھر یہ باہر ہی نہیں نکلتا، یہ پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ ویڈیو کھیلنے کا ماہر ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ ذرا اس سے بھی آپ علماء اہل سنت کو ساتھ لے کر اس سے بھی 2-4 باتیں کریں اور اس کو بھی ایکسپوز کریں کہ یہ
دنیا میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ لوگوں کو اپنے اصل دین سے، اپنی اصلی فکر سے اور ان کے اصل اعتقادات سے ان کو منحرف کرنا چاہتا ہے اور بے دین بنانا چاہتا ہے۔ تو خدا را آپ اس کی طرف بھی ذرا توجہ کریں، اس کو بھی ذرا ایکسپوز کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سدا سلامت رہیں۔